لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ بچھڑے کی محبت رچ بس گئی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جب لوگ ایمان لائے، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے واپس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا کہ لوگ غوث اعظم کہتے ہیں لوگ بے عملی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح ہو گئے ہیں، انہوں نے بچھڑے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا بچڑا، غوث اعظم کیا کہتے ہیں، اس دور میں دور میں جو دولت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کس کے پاس کتنی بکریاں ہیں، کس کے پاس کتنی گائے ہیں، کس کے پاس کتنے اونٹ ہیں، یہ اس دور کی دولت ہوتی تھی۔ اور آج کے دور کے اندر کس کے پاس کتنا روپیہ ہے، کتنے پاؤنڈ ہیں، کتنے ڈالر ہیں، کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، کتنے اکاؤنٹس کے اندر اس کی رقم موجود ہے، جعلی اکاؤنٹ کے اندر جناب کیا کیا مال کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ آج کا دور دیکھیں، غوث اعظم کیا دیکھیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا جو بچڑا ہے وہ کیا ہے، لوگ درم اور دنانیر ہیں۔ اس زمانے کا بچڑا پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، دولت ہے۔ فرمایا لوگ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس چکر میں نمازیں چھوڑ دی، تلاوت قرآن چھوڑ دیا، سنت پر عمل چھوڑ دیا، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ مسائل کے اندر ڈوبے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انسان تجھ پر افسوس، پھر آپ فکر آخرت دلاتے ہیں، تجھ پر افسوس کہ اس دنیا کے بادشاہ سے جاہ اور مال کا طالب کس طرح بنا ہوا ہے اور اپنی مہمات پر کیسے بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ ان قریب تو اس دنیا کو چھوڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال و دولت ہر چیز ادھر ہی رہ جائے گی، لیکن تو دنیا دین کو چھوڑ کر تمہیں دنیا کی فکر نہیں ہے۔ پھر غوث اعظم کہتے ہیں کہ آج کے انسان کے عمل کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کیا حیرت ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج کا انسان یہ تو کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار یا کوئی دوست یا برادری والے یا علاقے والے یا کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے اجتماعی طور پر بیٹھے ہوئے تو بندہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ دو لوگ میں نے دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا لوگوں سے تو گناہ سے پردہ کرتا ہے اور اس خالق کے سامنے تمہیں پردہ نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں چاہے تنہائی میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، اجتماع میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جلوت میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لوگوں کا خوف انسان کو موجود ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، خدا کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام انس، آخری بات، حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں۔ یہ صحابیہ تھی اور کہتی ہیں کہ وعن ام انس رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام انس حاضر ہوئیں، انہا قالت، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اوصینی، یا رسول اللہ مینو کچھ نصیحت کرو۔ حضرت ام انس نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مینو کوئی ایسی نصیحت کرو جہدے اتے میں عمل کراں تو میری بخشش ہو جائے، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام انس کو نصیحت کیا کی؟ 3 نصیحتیں کی ہیں۔ حضور نے پہلی نصیحت کی کہ حضور نے فرمایا اہجر المعاصیہ، فرمایا گناہاں نو چھوڑ دیو۔ کیا فرمایا حضور نے کہ گناہ چھوڑ دو۔ اہجری کا معنی ہے کہ گناہ سے ہجرت کر لو۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرات۔ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی وادی وچ قیام کر لے۔ کیا معنی؟ کہ گناہوں کی وادی کو چھوڑ کر نیکی کی وادی میں بسیرا کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر عمل کرو گے
اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وہ دوسری نصیحت کیا کی حضور علیہ السلام نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَحَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ۔ حضور نے فرمایا کہ جڑے 5 وقت دیا نمازاں ہیں، صبح و شام جو 5 وقت کی اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں، فرمایا ان نمازوں کی حفاظت کرو، ان نمازوں کو پابندی سے اپنے وقت کے اوپر ادا کرو۔ فرمایا تم نماز پابندی سے ادا کرے گا، خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَكْثَرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَعْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ۔ فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت نہ کرو، اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر کرو۔ فرمایا تم جتنا خدا کا ذکر کرو گے اتنا خدا تمہارا ذکر کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات غوث اعظم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔